السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم سبق نمبر 38 کا آغاز کریں گے اور یہ ہے صفحہ نمبر 76 پر، پیج نمبر 76، اور اس سبق کا ٹائٹل ہے فی السوقی، بازار میں۔ فی السوقی، بازار میں۔ بازار میں ہم جاتے ہیں تو مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، تو ان میں سے کچھ چیزوں کو انہوں نے سلیکٹ کر کے ایک نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے ایک پینٹر کے بارے میں بتایا ہے جو پینٹ وغیرہ لگاتے ہیں ہمارے گھروں میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جوتا بنانے والا جو ہوتا ہے، شو میکر جو ہوتا ہے، اس کا نقشہ کھینچا ہے تھوڑا سا۔ ٹیلر کی دکان کا کچھ نقشہ کھینچا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک قصائی کی دکان جو ہوتی ہے اس کا مختصر نقشہ کھینچا ہے۔ قال خالد رأيت في مدرستي دهانا طلاء يدهن الابواب والنوافذ والجدران۔ خالد نے کہا میں نے اپنے مدرسے میں، میں نے اپنے اسکول میں ایک پینٹر کو دیکھا جو دروازوں، کھڑکیوں اور دیواروں کو پینٹ کر رہا تھا۔ خالد نے کہا کہ میں نے اپنے اسکول میں ایک پینٹر کو دیکھا جو کہ دروازوں، کھڑکیوں اور دیواروں پر پینٹ کر رہا تھا یا روغن کر رہا تھا۔ روغن کرنا بھی اردو میں بولتے ہیں۔ روغن کے معنی ہوتے ہیں تیل، ویسے یعنی اوپر سے لگا کے کچھ چمکانا، یعنی کہ پینٹ کرنا۔ یہ دیکھیے یہاں پر جو لفظ آیا ہوا ہے دہان، دہان کے معنی ہوتے ہیں پینٹر۔ اور طلاء، یہ طلا یطلی سے بنا ہوا ہے، اس کے معنی بھی پینٹر کے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے اسکول میں ایک پینٹر دیکھا جو دروازوں، کھڑکیوں اور دیواروں پر روغن لگا رہا تھا یا روغن کر رہا تھا۔ هو یقف علی سلم، وہ ایک سیڑھی پر کھڑا ہوا تھا، کیونکہ دیوار کا وہ حصہ جو اوپر ہوتا ہے وہاں تک تو ہاتھ نہیں پہنچے گا، تو ایسی جگہوں پر پینٹر کیسے پہنچتا ہے؟ سیڑھیوں کے ذریعے پہنچتا ہے۔ هو یقف علی سلم، وہ ایک سیڑھی پر کھڑا تھا یا وہ ایک سیڑھی پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وقد علق به دلوا، اور اس نے اس سیڑھی سے ایک بالٹی لٹکائی ہوئی ہے۔ علق یعلق کے معنی ہوتے ہیں لٹکانا، اور دلون کے معنی ہوتے ہیں بالٹی، بکٹ۔ وقد علق به دلوا سطلا مملوءا بالدهان، اور اس نے اس سے ایک بالٹی لٹکائی ہوئی ہے جو کہ روغن سے بھری ہوئی ہے یا پینٹ سے بھری ہوئی ہے، اور اس نے پینٹ سے بھری ہوئی ایک بالٹی اس سے یعنی سیڑھی سے لٹکا دی ہے۔ علق یعلق تعلیقاً کے معنی ہوتے ہیں لٹکانا، کسی چیز کو ہینگ کرنا، سسپینڈ کرنا، اور علق یعلق کے معنی کمنٹ کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر آج جدید عربی میں کمنٹ کرنے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دلون کے معنی ہوتے ہیں بکٹ، اور سطلن کے معنی بھی ہوتے ہیں بکٹ، بریکٹ میں اس کو ایکسپلین کر دیا ہے دلون کو۔ اور مملوء، یہ اس میں مفعول ہے ملأ یملأ سے۔ اور سلم جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں زینہ، اس کی جمع آتی ہے سلالم۔ وَرَأَيْتُهُ يَحُكُّ النَّوَافِذَ بِوَرَقِ السَّنْقَرَةِ وَرَقِ الزُّجَاجِ، اور میں نے اسے دیکھا کہ وہ کھڑکیوں کو ریگمال سے رگڑ رہا ہے۔ ورق السنقرہ بولتے ہیں ریگمال کو، اور ورق الزجاج بھی اسی کو بولتے ہیں۔ اور میں نے اسے دیکھا کھڑکیوں کو ریگمال سے رگڑ رہا ہے۔ اصل میں پینٹ کرنے سے پہلے پینٹر کیا کرتا ہے کہ جس سرفیس پر پینٹ کرتا ہے اس سرفیس کو کلین کرتا ہے تاکہ پینٹ اوریجنل جو سرفیس ہے اس سے جا کر جو ہے لگ جائے اور اس میں جذب ہو جائے۔ ابھی کچرا لگا ہوا ہے دیوار پر یا کسی دروازے پر، اسی کچرے پہ پینٹ لگا دیا تو پینٹ کے بیچ میں اور سرفیس کے بیچ میں ایک کچرا آ گیا،
تو وہ کبھی بھی چھوٹ کے باہر آ سکتا ہے. تو اسی لیے پہلے کیا کرتا ہے پینٹر؟ پہلے کرتا ہے ایسا کہ وہ سرفیس میں یعنی جس ایریا میں بھی اس کو پینٹ کرنا ہوتا ہے اس کی صفائی کرتا ہے. بسا اوقات نئی بلڈنگ ہوتی ہے, اس بلڈنگ میں کچھ ایسی چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس پر پینٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کی صفائی ہونی ضروری ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک وہ آتا ہے ریگمال. ریگمال کیا کرتا ہے؟ اس طرح کی چیزوں کو اچھی طرح سے کھرچ کر رگڑ کر صاف کر دیتا ہے. وَرَأَيْتُهُ يَحُكُّ النَّوَافِذَ بِوَرَقِ السَّنْقَرَةِ وَرَقِ الزُّجَاجِ, اور میں نے اسے دیکھا کھڑکیوں کو ریگمال سے رگڑ رہا ہے, ریگمال سے کھرچ رہا ہے. حق یحک کے معنی ہوتے ہیں کھرچنا, یہ فعل مضاعف ہے نصر ینصر سے. ثم يضع قليلا من المعجون, اس کے بعد تھوڑا سا پیسٹ لگا رہا ہے. المعجون کے معنی ہوتے ہیں پیسٹ. قلیلاً تھوڑا سا, یضع لگا رہا ہے یعنی رکھ رہا ہے. اس کے بعد اس جگہ پہ وہ تھوڑا سا پیسٹ لگا رہا ہے, پٹی لگا رہا ہے یعنی کہ. پھر وہ تھوڑا سا روغن لگا دیتا ہے. المعجون بولتے ہیں پیسٹ کو, ایک پیسٹ ہوتا ہے پینٹ لگانے سے پہلے تھوڑا لگا دیتے ہیں, پٹی ہوتی ہے اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, پھر اس پر پینٹ جو ہے بہت اچھی طریقے سے سیٹ ہو جاتا ہے. ثم يضع قليلا من المعجون, پھر وہ تھوڑا سا پیسٹ لگا دیتا ہے یا تھوڑا سا روغن لگا دیتا ہے. وبعد ذلك امسك بيده فرشاة, اور اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں ایک برش پکڑا یا برش لیا. امسک یمسکو کے معنی ہوتے ہیں پکڑنا. وبعد ذلك امسک بيده فرشاة, اور اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں ایک برش لیا. وَأَخَذَ يَطْلِي بِهَا النَّوَافِذَ وَالْأَبْوَابَ, اور اس نے اس کے ذریعے کھڑکیوں اور دروازوں کو پینٹ کرنا شروع کر دیا. اور وہ کھڑکیوں اور دروازوں پر اس کے ذریعے پینٹ کرنے لگا. طلا یطلی کے معنی بھی ہوتے ہیں پینٹ کرنا, اور دہنا یدہنو کے معنی بھی ہوتے ہیں پینٹ کرنا. دیکھیے, ایک تو وہ پینٹنگ ہوتی ہے جسے میٹرکس پر جو ہے تیار کیا جاتا ہے, ایک پینٹنگ جو بنائی جاتی ہے, ڈرائنگ کی جاتی ہے, اس کو بھی پینٹنگ بولتے ہیں. اور ایک پینٹنگ یا پینٹر وہ ہوتا ہے جو دیواروں پہ پینٹنگ کرتا ہے. یہ دونوں ہی الگ الگ ہیں بالکل. اچھا, ایک بار اس کا انگریزی ٹرانسلیشن دیکھیے. قال خالد, خالد said, رأيت في مدرستي دهانا طلاء يدهن الأبواب والنوافذ والجدران. I saw in my school a painter who was painting the doors and the windows and the walls. الابواب یہ باب ان کی جمع ہے, اور النوافذ یہ نافذۃ ان کی جمع ہے, اور الجدران یہ جدار کی جمع ہے. الجدران یہ جدار کی جمع ہے. هو يقف على سلم وقد علق به دلوا سطلا مملوءا بالدهان. یہ دہان ہے, دہان کے معنی ہوتے ہیں پینٹ, وہ آلہ جس کے ذریعے پینٹ کیا جائے, وہ چیز جس کے ذریعے پینٹ کیا جائے, یعنی کہ وہ پینٹ جو روغن ہوتا ہے اسی کو بولتے ہیں دہان. اس کو دھیان مت پڑھ لینا, دھیان دینا, یہ دہان ہے. And he was standing on a ladder suspending a bucket with it which was full of paint. And he was standing on a ladder with a bucket full of paint and which was suspending from it. Suspend ہونا کسی چیز کا یعنی کسی چیز کا لٹکنا. which was hanging from it. وَرَأَيْتُهُ يَحُكُّ النَّوَافِذَ بِوَرَقِ السَّنْقَرَةِ وَرَقِ الزُّجَاجِ ثُمَّ يَضَعُ قَلِيلًا مِنَ الْمَعْجُونِ. And I saw him rubbing the windows with sandpaper. ورق السنقرہ یا ورق الزجاج جو ہے یہ سینڈ پیپر کو بولتے ہیں, جسے ہم نے ابھی ٹرانسلیٹ کیا تھا ریگمال سے. And I saw him rubbing or scratching the windows with the sandpaper. ثم يضع قليلا من المعجون, and then putting a little putty on it, a little paste on it.
وبعد ذلك أمسك بيده فرشاة, and after that he took a brush in his hand. أمسك بيده فرشاة, he took a brush in his hand. وأخذ يطلي بها النوافذ والأبواب, and then he started painting the windows and the doors with it. النوافذ یہ نافذتن کی جمع ہے ونڈو, اور الابواب تو بار بار آ رہا ہے. طلا یطلی کے معنی ہوتے ہیں پینٹ کرنا, طلاء دہان دونوں کے معنی ہوتے ہیں پینٹر. آگے بڑھتے ہیں. قال راشد, راشد نے کہا, مل فائدۃ من الدہان, راشد نے کہا کہ پینٹنگ کا فائدہ کیا ہے. What is the benefit of painting? اجاب خالد, خالد نے جواب دیا, ان الدہان يحفظ الابواب والنوافذ من التلف السریع, پینٹنگ دروازوں اور کھڑکیوں کو جلدی خراب ہونے سے بچا لیتا ہے. پینٹنگ دروازوں اور کھڑکیوں کو جلدی خراب ہونے سے بچا لیتا ہے. التلف السریع کے معنی ہوتے ہیں جلدی خراب ہو جانا. اصل میں جو دیوار ہوتی ہے اس پہ بار بار برسات کا پانی پڑے, یا اور بھی کوئی چیز اگر بار بار مستقل اس پہ پڑے, یا ہمارے دروازے جو ہوتے ہیں اس پر پانی پڑتا رہے, تو اس سے جو ہے یہ خراب ہونے لگتے ہیں. اور جو پینٹ ہوتا ہے, پینٹ اور روغن ہوتا ہے, اس پر جب کوئی چیز پڑتی ہے تو وہ جو ہے پینٹ اس کو روک دیتا ہے, بلاک کر دیتا ہے. تو اس لیے اصل جو سرفیس ہوتا ہے وہاں تک کوئی کچرا یا وہاں تک کوئی گندگی نہیں پہنچ پاتی ہے, تو وہ چیز سیف ہو جاتی ہے. اجاب خالد, خالد نے جواب دیا, ان الدہان يحفظ الابواب والنوافذ من التلف السریع, کہ پینٹنگ دروازوں اور کھڑکیوں کو جلد خراب ہونے سے بچا لیتا ہے. وَيُعْطِيهَا شَكْلًا جَمِيلًا, اور وہ اسے ایک خوبصورت شکل دے دیتا ہے, اور وہ اس کو ایک بہترین یا خوبصورت شکل دے دیتا ہے. یعنی پینٹ کرنے کے بعد جو ہے مکان میں خوبصورتی بھی پیدا ہو جاتی ہے, یا جس چیز میں بھی پینٹ کیا جاتا ہے, لکڑی, ونڈو, کسی بھی شے میں, تو پینٹنگ کے بعد خوبصورتی آ جاتی ہے. تو گویا کہ پینٹنگ کا دو فائدہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس چیز کو پینٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ چیز جلدی خراب نہیں ہوتی ہے, اور پینٹ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو آبجیکٹس ہیں. آبجیکٹس میں انسان جو ہے پینٹ کرتا ہے تو وہ پینٹ ماشاءاللہ اس کی حفاظت کر دیتا ہے, لیکن انسان بھی پینٹ لگاتا ہے, یعنی میک اپ طرح طرح کے کرتا ہے, تو وہ تو صرف انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. اس سے انسان کی باڈی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس میں کیمیکلز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ جو ہیوی میک اپ کرتے ہیں, خاص طور پہ جو یہ فلم انڈسٹری وغیرہ میں جو بہت عورتیں کام کرتی ہیں, یا مرد بھی, یہ سب بہت زیادہ میک اپ استعمال کرتے ہیں. ان کی شکل جو ہے میرا خیال ہے بغیر میک اپ کے دیکھنا جو ہے بڑی مشکل چیز ہوگی. یہ پورا اپنی مطلب اپنے جسم کو پورا خطرے میں ڈال دیتے ہیں. بہت زیادہ جو میک اپ استعمال کرتے ہیں, حد سے زیادہ, وہ بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے. آج کل جو ہے مختلف جو آرٹسٹ ہوتے ہیں, ایکٹرز ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے یا ماڈلز جو ہوتی ہیں, ان کو لوگ جو ہے اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس اسی طرح سے بالکل ایگزیکٹ ہے. بہت ڈفرینس ہوتا ہے. ان کی جو ریئل اسکن یا ریئل چہرہ ہوتا ہے, ان کے چہرے کی جو ریئل جو ہے کشش ہوتی ہے, اور جو اسکرین کی کشش ہوتی ہے, آن اسکرین جو کشش نظر آتی ہے, اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیکن انسان صرف اسکرین کے ذریعے جج کرتا ہے ان کو. خیر, آگے دیکھتے ہیں, اس کا انگریزی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اجاب خالد, خالد نے جواب دیا, ان الدہان يحفظ الابواب والنوافذ من التلف السریع, the painting protects the doors and the windows from rapid deterioration. التلف کے مطلب ہوئے deterioration, السریع کے معنی ہوتے rapid, quick, fast, یعنی جلدی سے خراب ہو جانا. تلف deteriorate. وَيُعْطِيهَا شَكْلًا جَمِيلًا, and it gives a beautiful shape to it. آگے دیکھیے. ذهب امجد الى دکان الحذاء, امجد شو میکر کی دکان میں گیا. امجد شو میکر کی دکان میں گیا. اصل میں پچھلے چند اسباق سے آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف جگہوں کا ایک ڈسکرپشن دیا جا رہا ہے, مختلف چیزیں آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں.
اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو پتا چل جائے، طالب علم کو پتا چل جائے کہ کوئی چیز کیسے ہوتی ہے. مثلا پینٹنگ ہے، پینٹنگ سے ریلیٹڈ ایک مطلب بیسک قسم کا ڈسکرپشن دے رہے ہیں. اب آپ کے سامنے جوتے بنانے کا جو پروسیس ہے، شو میکنگ پروسیس جو ہے، اس کی ایک بیسک جھلکی دیں گے، بنیادی جھلکی آپ کے سامنے دیں گے تاکہ آپ کو پتا چل جائے ایک تو یہ کہ یہ چیز کیسے بنتی ہے، اور دوسرے اس سے ریلیٹڈ جو ووکیبولری ہے بیسک وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے. اور تیسری بات یہ کہ تاکہ آپ کو اپنی طرف سے کسی سچویشن کو، کسی جگہ کو ڈسکرائب کرنا ہو تو اسے کیسے ڈسکرائب کرنا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے. ذهب امجد الى دکان الحذاء، امجد موچی کی دکان پر گیا. الحذاء، حذاء کے معنی جوتا، اور حذاء کے معنی ہوتے ہیں جوتا بنانے والا، جس کو ہم کہتے ہیں شو میکر. اس کو ہم موچی بھی کہہ سکتے ہیں. شاہد فیہ عمالا موزعین فی الدکان، وہاں اس نے کام کرنے والوں کو دیکھا جو بکھرے ہوئے تھے دکان میں. وہاں اس نے ورکرز کو یا کام کرنے والوں کو دکان میں بکھرا ہوا دیکھا. توجد امام کل منہم منضدۃ صغیرہ، ان میں سے ہر ایک کے سامنے ایک چھوٹا سا ڈیسک موجود ہے. ان میں سے ہر ایک کے سامنے ایک اسٹول ہے. یہاں پر ہم منضدہ کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں اسٹول سے. علیہا بعض الادوات، جس پر کچھ سامان ہیں، مثل المنزعتی، جیسے کہ پلائز، والمثقبی، اور ڈرل. مثقب کے معنی ڈرل، منزع کا ٹرانسلیشن ہم کر لیتے ہیں پلائز، اور مطرقہ یہ ہے ہیمر، ہتھوڑی، اور مسامیر ہے نیلز. نیل تو ایک بولتے ہیں ناخن کو، اور نیل بولتے ہیں کیل کو بھی. والقوالب، اور ڈائی، ڈی آئی ای، ڈائی، جس کے معنی ہوتے ہیں مرنے کے بھی. ڈائی کے معنی سانچے کے بھی ہوتے ہیں. قالب اس کو عربی میں بولتے ہیں، اس کی جمع ہے قوالب. کسی سانچے پر رکھ کر کوئی چیز بنائی جاتی ہے، ایک سانچا بنا لیا جاتا ہے، قالب بنا لیا جاتا ہے، اسی پر تمام چیزیں فٹ کر کے بنائی جاتی ہیں. جوتوں کا ایک ہوتا ہے قالب، ایک ڈائی ہوتا ہے، تمام چیزوں کا. حتیٰ کہ جو زیورات بنائے جاتے ہیں، کان میں پہننے والے، ناک میں پہننے والے، سب سے پہلے ان کے ایک ڈائی تیار کر لیا جاتا ہے. اسی ڈائی سے ایگزیکٹ فارمیٹ تیار کیا جاتا ہے. اور مخرز کے معنی ہوتے ہیں آل، AWL، آل، یعنی سما بولتے ہیں اسے اردو میں، سما. دیکھیے، علیہا بعض الادوات مثل المنزعۃ والمثقب والمطرقۃ والمسامیر والقوالب والمخرز، اس پر کچھ سامان ہیں جیسے کہ پلاس اور ستاری. پیچھے آیا تھا مسقاب، اور یہاں ہے مسقب. مسقب بھی اسی تقریباً پرپس کے لیے آتا ہے جس کے لیے مسقاب آتا ہے. یہاں ہم اس کا ترجمہ کریں گے ستاری. اور المطرقہ ہتھوڑی، والمسامیر اور کیلے، والقوالب اور سانچے، والمخرز اور سواں. ورآ احدہم یقطع الجلد بسکین حادہ، اور اس نے ان میں سے ایک کو دیکھا کہ وہ جلد کو، لیدر کو تیز چاقو سے کاٹ رہا تھا. ورآ احدہم، اور اس نے ان میں سے ایک کو دیکھا کہ وہ جلد کو تیز چاقو سے کاٹ رہا تھا، اور اس نے ان میں سے ایک کو لیدر کو تیز چاقو سے کاٹتے ہوئے دیکھا. وآخر یجلس خلف آلۃ الخیاطہ، اور ایک دوسرے کو ٹیلرنگ مشین کے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھا. آلۃ الخیاطہ بولتے ہیں سونگ مشین، سونگ مشین کو بولتے ہیں، یعنی سو مطلب یعنی کہ سلائی جس سے کیا جاتا ہے. وآخر یجلس خلف آلۃ الخیاطہ، اور دوسرے کو سونگ مشین کے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھا. فیخیط هذا الجلد، یہ لیدر کو سی رہا ہے، جلد کو سی رہا ہے. ثم يشد القطع الجلدية على قالب من الخشب، اور اس کے بعد چمڑے کے ٹکڑوں کو لکڑی کے سانچوں پر کس دیتا ہے. شدہ یشدو کے معنی ہوتے کس دینا. القطع الجلدیہ
چمڑے کے ٹکڑوں کو علی قالب من الخشب لکڑی کے سانچے پر، اس کے بعد چمڑے کے ٹکڑوں کو لکڑی کے سانچوں پر کس دیتا ہے. ثم يشد القطع الجلدية على قالب من الخشب. شد یشد کس دینا، کسی چیز کو مضبوطی سے لگا دینا، فٹ کر دینا. القطع الجلدیہ لیدر کے ٹکڑے، علی قالب من الخشب لکڑی کے سانچے پر. ایک بار اس کا اردو ٹرانسلیشن جلدی سے دیکھ لیجئے. ذهب امجد الى دکان الحذاء، امجد موچی کی دکان پر گیا یا جوتے بنانے والے کی دکان پر گیا. شاہد فیہ عمالا موزعین فی الدکان، وہاں اس نے دکان میں کام کرنے والوں کو پھیلا ہوا دیکھا، یعنی مختلف جگہوں پر دیکھا. وہاں اس نے کام کرنے والوں کو، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی اس کونے میں ہے. توجد امام کل منہم منضدہ صغیرہ، ہر ایک کے سامنے ایک چھوٹا سا اسٹول پایا جاتا ہے یا موجود ہے. علیہ بعض الادوات، جس پر کچھ سامان ہیں. مثل المنزعۃ والمثقب والمطرقۃ والمسامیر والقوالب والمخرز، جیسے کہ پلائز، ستاری، ہتھوڑی، کیلے، سانچے اور سواں. ورآ احدہم یقطع الجلد بسکین حادہ، اور اس نے ان میں سے ایک کو چمڑے کو تیز چاقو سے کاٹتے ہوئے دیکھا. وآخر یجلس خلف آلۃ الخیاطہ، اور دوسرے کو سونگ مشین یا سلائی مشین کے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھا. فیخیط ھذا الجلد، تو یہ چمڑے کو سی رہا ہے. ثم یشد القطع الجلدیۃ علی قالب من الخشب، اس کے بعد لکڑی کے سانچے پر چمڑے کے ٹکڑوں کو کس رہا ہے. انگریزی دیکھیے. ذهب امجد الى دکان الحذاء، امجد went to the shoemaker's shop. شاهد فيه عمالا موزعين في الدكان. He saw in it the workers in different places of the shop. توجد امام كل منهم منضدة صغيرة. In front of each of them was a small table or was a small stool. عليها بعض الأدوات مثل المنزعة والمثقب والمطرقة والمسامير والقوالب والمخرز، on which there were some tools such as pliers, the drill, the hammer, the nails, the dies, and the awl. ورأى أحدهم يقطع الجلد بسكين حادة، and he saw one of them cutting the leather with a sharp knife. وآخر يجلس خلف آلة الخياطة، and he saw another one sitting behind a sewing machine. فيخيط هذا الجلد، and then sewing this leather. ثم يشد القطع الجلدية على قالب من الخشب، and then fitting the leather pieces on a wooden die. آگے دیکھیے. هذا دکان الخیاطی، یہ ٹیلر کی دکان ہے. This is a tailor shop. فيه منضدة كبيرة، there is a large table in it. ومرايا عديدة، and many mirrors، اس میں ایک بڑا ٹیبل ہے اور بہت سارے آئینے ہیں، یعنی کہ شیشے. یعنی یہ درزی کی دکان ہے جس میں بڑا سا تختہ ہے اور بہت سے شیشے ہیں. منزدہ کا ترجمہ جہاں جیسی ضرورت ہو کر لیا جاتا ہے. کہیں تختہ کر لیتے ہیں، کہیں ڈیسک کر لیتے ہیں، کہیں ٹیبل کر لیتے ہیں، کہیں اسٹول کر لیتے ہیں، کہیں تپائی کر لیتے ہیں. یہ سب آس پاس کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی بہت ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہیں. یہ مرایا، یہ مرآتن کی جمع ہے. مرآت کے معنی ہوتے ہیں آئینہ اور شیشہ. یہ درزی کی دکان ہے، اس میں ایک بڑا سا ٹیبل ہے اور بہت سے شیشے ہیں. هو يأخذ القياس لأحد زبائنه بالمتر، وہ اپنے ایک گاہک کا میٹر سے ناپ لے رہا ہے. یاخذ القیاس، ناپ لے رہا ہے. قیاس بولتے ہیں ناپ کو.
وَيَأْخُذُ الْقِيَاسَ وہ ناپ لے رہا ہے لِأَحَدِ زَبَائِنِهِ اپنے ایک کسٹمر کے لیے بالمتری میٹر کے ذریعے، یعنی میجرمنٹ جو ٹول ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ ناپ لے رہا ہے. ثم يضع القماش فوق المنضدة اس کے بعد وہ تختے پر کپڑے کو رکھتا ہے. ثم يضع القماش اس کے بعد وہ کپڑے کو رکھتا ہے فوق المنضدة ٹیبل پر یا تختے پر. وَيَرْسُمُ خُطُوطًا بِوَاسِطَةِ قِطْعَةٍ مِّنَ الصَّابُونِ اور صابن کے ٹکڑے سے لکیریں کھینچتا ہے. وَيَرْسُمُ خُطُوطًا اور لکیریں کھینچتا ہے. بِوَاسِطَةِ قِطْعَةٍ مِّنَ الصَّابُونِ صابن کے ٹکڑوں سے، یعنی صابن ہوتا ہے اسی کے ذریعے نشان لگا دیتا ہے. اب تو خیر بہت ساری اور چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں نشان لگانے کے لیے، یعنی کہاں سے کاٹنا ہے، کہاں سے کیا کپڑا لینا ہے، وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ نشانات لگا دیتا ہے، مارکنگ کر دیتا ہے. وَيَرْسُمُ خُطُوطًا بِوَاسِطَةِ قِطْعَةٍ مِّنَ الصَّابُونِ اور صابن کے ٹکڑے سے لکیریں کھینچ دیتا ہے. رسمہ یرسم مطلب کھینچ دینا، خطوط یہ خط کی جمع اس کے معنی ہوتے ہیں لکیر. ثم يقصه بالمقص اس کے بعد وہ اسے قینچی سے کاٹتا ہے، یعنی کپڑے کو نشان لگانے کے بعد کپڑے کو قینچی سے کاٹ دیتا ہے. وَأَحَدُ عُمَّالِهِ يَخِيطُ الثِّيَابَ بِآلَةِ الْخِيَاطَةِ اور اس کا کوئی ملازم سلائی مشین کے ذریعے کپڑوں کو سل دیتا ہے. یخیط الثیاب کپڑوں کو سل دیتا ہے، بِآلَةِ الْخِيَاطَةِ سلائی مشین کے ذریعے، اور اس کا کوئی ملازم سلائی مشین کے ذریعے کپڑوں کو سل دیتا ہے. ثم يضع لها ازرارا اس کے بعد وہ اس میں بٹن لگاتا ہے، اس کے لیے بٹن رکھتا ہے، یعنی اس میں بٹن لگا دیتا ہے. ازرار یہ زرن کی جمع ہے، زرن کے معنی ہوتے ہیں بٹن. ثم يضع لها ازرارا اس کے بعد وہ اس میں بٹن لگا دیتا ہے. وَيَعْمَلُ الْعُرَى بِالْإِبْرَةِ وَالْخُيُوطِ اور سوئی اور دھاگے سے کاج بنا دیتا ہے یا کاج بناتا ہے. العرا یہ عروہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کاج، انگلش میں بولتے ہیں اس کو بٹن ہول یا لوپ. وَيَعْمَلُ الْعُرَى بِالْإِبْرَةِ وَالْخُيُوطِ اور سوئی اور دھاگوں سے کاج بنا دیتا ہے. وَيَكْوِيهَا بِالْمِكْوَاةِ اور اس پر پریس کر دیتا ہے. وَيَكْوِيهَا بِالْمِكْوَاةِ اور اس پر پریس کر دیتا ہے. کوا یکوی مانے پریس کرنا، آئرن کرنا، مکوات کے معنی ہوتے آئرن باکس یعنی پریس. دیکھیے هذا دکان الخیاطی this is a tailor shop فيه منضدة كبيرة ومرايا عديدة. There is a large table and many mirrors in it. هو يأخذ القياس لأحد زبائنه بالمتر. He's taking measurement for one of his clients with a meter. ثم يضع القماش فوق المنضدة and then he puts the cloth or puts the garment on top of the table. ويرسم خطوطا بواسطة قطعة من الصابون and then he marks some lines through a piece of soap. ثم يقصه بالمقص and then he cuts it with scissors. وأحد عماله يخيط الثياب بآلة الخياطة and one of his workers sews the cloths with the sewing machine. ثم يضع لها أزرارا and then he fits the buttons in it. ويعمل العرى بالإبرة والخيوط and he makes the buttonhole with a needle and thread. ويكويها بالمكواة and irons it with an iron box. هذا دكان الجزاري اللحامي یہ قصائی کی دکان ہے. هذا دکان الجزاری یہ قصائی کی دکان ہے. بریکٹ میں دے رہے ہیں اللحام یعنی کہ لحمن سے بنایا انہوں نے، لحم یعنی گوشت، لیکن یہ لحام قصائی کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. لحام جو ہے فی الحال تو بالکل ہی قصائی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ جزار ہی چلتا ہے، جزار کا استعمال کیا جاتا ہے عربک لینگویج میں.
لحام بولتے ہیں ویلڈنگ کا جو کام کرتا ہے، ویلڈنگ کا جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو لحام بولتے ہیں ماڈرن عربک میں. ہذا دکان الجزاری اللحامی، یہ قصائی کی دکان ہے، یعنی کہ قصاب کی دکان جسے ہم کہتے ہیں. الذبائح معلقۃ بسلاسل حدیدیہ متینہ، ذبح شدہ جانور. الذبائح یہ ذبیحہ کی جمع ہے. ذبیحہ بولتے ہیں اس جانور کو جس کو سلاٹر کر دیا گیا ہے، جس کو ذبح کر دیا گیا ہے، یعنی ذبح شدہ جانور. ذبح کردہ یا ذبح شدہ جانور معلقۃ لٹک رہے ہیں بسلاسل حدیدیہ متینہ، مضبوط لوہے کی زنجیروں میں. ذبح شدہ جانور مضبوط لوہے کی زنجیروں میں لٹکے ہوئے ہیں، معلقہ لٹکے ہوئے ہیں بسلاسل حدیدیہ متینہ، مضبوط لوہے کی زنجیروں میں. سلاسل یہ سلسلہ کی جمع ہے، زنجیر کے معنی میں. حدیدیہ لوہے کی، اور متینہ مضبوط. لٹکا دیتے ہیں قصائی لوگ اپنی دکان میں، جیسی ضرورت پڑتی رہتی ہے اس کو کاٹتے رہتے ہیں کاٹتے رہتے ہیں. الجزار یقطع اللحم بسکینہ الکبیرہ، قصائی گوشت کو اپنے بڑے چھرے سے کاٹ رہا ہے. قصائی گوشت کو اپنی بڑی چھری سے کاٹ رہا ہے. بسکینہ الکبیرہ. ثم یفرمها وفق رغبت الزبائن، اس کے بعد وہ گاہکوں کی مرضی کے مطابق، گاہکوں کی خواہش کے مطابق اس کی بوٹیاں بناتا ہے. فرما یفریمو کے معنی ہوتے ہیں چاپ کرنا، چاپنگ سم تھنگ انٹو پیسز، گوشت وغیرہ کو کاٹ کے مختلف ٹکڑوں میں کرنا، یعنی کہ اس کی بوٹی بنانا، بوٹیاں کرنا. ثم یفرمها وفق رغبت الزبائن، اس کے بعد وہ کسٹمر کی خواہش کے مطابق اس کی بوٹیاں بناتا ہے. کسٹمر ہوتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بڑی بڑی بوٹیاں چاہیے، کچھ کہتے ہیں ان کو متوسط چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں ان کو چھوٹی بوٹیاں چاہیے. تو فرما یفریمو کے معنی ہوئے بوٹی بوٹی کرنا، ٹکڑے بنانا گوشت وغیرہ کے. قیمہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. وبعض اللحوم مختومۃ بالاختام الزرقاء والخضراء، اور کچھ گوشت کے ٹکڑوں پر نیلی اور ہری مہریں لگی ہوئی ہیں. وبعض اللحوم، اور کچھ گوشت، مختومہ مہر زدہ ہیں، یعنی کچھ گوشتوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں. بالاختام الزرقاء والخضراء، نیلی اور ہری، یعنی کہ کچھ گوشت پر نیلی اور ہری مہریں لگی ہوئی ہیں، یعنی سیل لگی ہوئی ہے. وہ کس پرپس کے لیے بتا رہے ہیں آگے. وَهَذِهِ أَخْتَامُ الْأَطِبَّاءِ الْبَيْطَرِيِّينَ الَّذِينَ يَفْحَصُونَ الْأَبْقَارَ وَالْجَوَامِيسَ وَالْخِرَافَ قَبْلَ ذَبْحِهَا، اور یہ ڈاکٹروں کی مہریں ہیں. البیطریین جو کہ ویٹرینرینز ہوتے ہیں، ویٹرینرینز جو ہوتے ہیں وہ جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور یہ جانوروں کے ڈاکٹروں کی مہریں ہیں. الذین یفحصون الابقار والجواميس والخراف، جو کہ گائے، بھینس اور بکری اور دمبے وغیرہ کو ذبح کرنے سے پہلے معائنہ کرتے ہیں. جو کہ گائے، بھینس اور دمبے وغیرہ کا ذبح کرنے سے پہلے معائنہ کرتے ہیں. فحص کے معنی ہوتے چیک اپ کرنا، جانچنا، معائنہ کرنا. ابقار یہ بقرون کی جمع، اس کے معنی گائے. الجوامیس یہ جاموس کی جمع، اس کے معنی بھینس. اور کیا کہتے ہیں، الخراف کے معنی ہوتے ہیں دمبا. وهذه أختام الأطباء البيطريين الذين يفحصون الأبقار والجواميس والخراف قبل ذبحها، اور یہ جانوروں کے ڈاکٹروں کی مہریں ہیں جو کہ گائے، بھینس اور دمبوں کو ذبح کرنے سے پہلے چیک کرتے ہیں. اصل میں بہت سے جانور بیمار ہوتے ہیں، ان کا گوشت انسان اگر کھا لے گا تو وہ بھی بیمار ہو جائے گا، اس کے اندر بھی کوئی بیماری ٹرانسفر ہو جائے گی. لیکن عام طور پر جو لوکل قصاب لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سب نہیں کرتے ہیں. بہت ہی برا حال ہے، چیک اپ وغیرہ یہاں نہیں ہو پاتا ہے. باہر ملکوں میں جو ہے بہت سختی ہے، ہر جانور کو چیک کرنا ضروری ہوتا ہے. یہاں تو کسی نے کچھ پال رکھا ہے، ہلکا پھلکا کچھ بیمار ومار ہوا تو بہت دفعہ لوگ مر ور نہ جائے ذبح کر کے لوگوں میں بانٹ دیتے، کھلا دیتے ہیں، یعنی کہ قصائی لوگ کاٹ دیتے ہیں اسے. بہت ہی زیادہ بے احتیاط ہیں ہمارے یہاں کے لوگ، کچھ بھی کھلا دیتے ہیں.
فَإِذَا كَانَتْ سَلِيمَةً سَمَحُوا بِذَبْحِهَا، اگر وہ ٹھیک ہوتے ہیں، صحیح سالم ہوتے ہیں، یعنی وہ جانور، تو ان کے ذبح کرنے کی اجازت دیتے ہیں. سمحو اجازت دیتے ہیں، بذبحها اس کے ذبح کرنے کی. اگر وہ صحیح ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتے ہیں، یعنی وہ جانور، تو پھر اس کے ذبح کرنے کی اجازت دیتے ہیں. وَيَتِمُّ ذَبْحُهَا فِي مَكَانٍ خاص، اور ان کو ایک خاص جگہ میں ذبح کیا جاتا ہے. يُعْرَفُ بِاسْمِ الْمَذْبَح، جس کو مذبح کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو مذبح کہتے ہیں. یہاں کمیلا بولتے ہیں لوکل زبان میں، کمیلے ہوتے ہیں. کمیلے جو ہے بہت سارے بند ہو گئے ہیں جب سے یوگی سرکار آئی ہے. تو اینٹی مسلم جو انہوں نے اپنا ایجنڈا شروع کیا ہے، اس میں انہوں نے کمیلے بہت بند کر دیے ہیں. خاص طور پر یو پی والوں کے لیے بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے. اور یہ جو قصائی لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے انکم کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ گوشت وغیرہ بنائیں، مختلف طرح سے گوشت وغیرہ کو بیچنا، بنانا، کاٹنا، جانوروں کی تجارت وغیرہ کرنا. ان کا بزنس بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے. ان لوگوں کو برانچ کھول لینی چاہیے دوسرے صوبوں میں. میں نے کچھ بڑے قصائیوں کو کہا کہ بھئی آپ لوگ ٹھیک ہے گوشت وغیرہ ذبح کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ تھوڑا سا ایکٹیو رہیں. کسی بھی اسٹیٹ میں انڈیا میں کوئی پریشانی آئے تو اس بزنس کو دیکھا جائے کہ دوسرے اسٹیٹ میں کیسے چل رہا ہے. تو اس طرح سے چلتا رہے گا. ویسٹ بنگال میں جائیے، جتنا گوشت ذبح کرنا چاہیے، جس جانور کا، ہر جانور کا ذبح کیجیے. پوری دنیا میں جا کے بیچیے، سیل کیجیے، ایکسپورٹ کیجیے. کیرلا میں جائیے، وہاں پہ بھی کھلی اجازت ہے. نارتھ ایسٹ میں ہر جگہ اجازت ہے. گوا میں اجازت ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے، مہاراشٹرا میں جو ہے، مہاراشٹرا میں گائے کا گوشت جو ہے الاؤ نہیں ہے. اسی کے بارڈر پہ ایک اور اسٹیٹ ہے گوا. گوا میں گوشت ہی گوشت ہے. جتنی گائے ذبح کرنا چاہو مہاراشٹرا سے خریدتے ہیں بارڈر سے، اور وہیں 1-2 کلومیٹر کی دوری پہ جو ہے گوا میں ذبح کرتے ہیں گائے کو. عجیب ہو گیا ہے. بہت سارے صوبے انڈیا میں ہیں، الاؤ ہے بالکل ہی وہاں پر. تو قصائی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کسی اسٹیٹ میں اگر ان پر رسہ کس دیا جائے تو ان کو فوراً ہی اپنی برانچ کھول لینی چاہیے. ظاہر ہے بڑے بڑے قصائی کر سکتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے پاس تو ان کے پاس نہ نالج ہے، نہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، تو وہ تو نہیں کر سکتے. لیکن کچھ بڑے بڑے قصائی بھی ہیں، ان کو نالج ہی نہیں ہے بیچاروں کو. کچھ سختی ہو گئی، وہ چھوڑ چھاڑ کے بند کر دیتے ہیں. ان کو اپنی برانچ کھول لینی چاہیے کسی بڑے اسٹیٹ میں جہاں پر پرمیشن ہوتی ہے، اور پھر ان کو وہاں سے اپنا ایکسپورٹ کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے. لائسنس وغیرہ بنا کے گلف میں بھیجیں اور دوسری جگہوں پر گوشت جو بھیجا جاتا ہے. ان لوگوں کو در حقیقت 2 گھر بنانے چاہیے، ایک تو وہاں جہاں کے اصل ہے، اور دوسرے جہاں پر گوشت وغیرہ کی پرمیشن ہوتی ہے وہاں پر. بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. یہ کاؤ بیلٹ جو ہے، کاؤ بیلٹ جیسے یو پی ہے، ہریانہ ہے، مدھیہ پردیش ہے، راجستھان ہے، چھتیس گڑھ ہے، یہ کاؤ بیلٹ کہلاتا ہے. یعنی یہاں پر گائے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہاں پر گوشت وغیرہ سے لوگ بہت زیادہ جو ہے چڑھتے ہیں. کسی بھی طریقے کا گوشت، اور گائے کا گوشت تو بالکل ہی خطرناک ہو جاتا ہے. کاؤ بیلٹ جو ہے ہندوستان کا، یا ہندی بیلٹ جسے کہتے ہیں، ہندی لینگویج دراصل انہی جگہوں پہ بولی جاتی ہے جس کے نام میں نے لیے ہیں. زیادہ تر ایسا نہیں کہ ہندی اور کہیں نہیں بولی جاتی، ہندی تو پورے ہندوستان میں بولی جاتی ہے. نیپال میں بولی جاتی ہے، بنگلہ دیش میں ہندی بولی جاتی ہے، پاکستان میں ہندی بولی جاتی ہے، فجی میں بولی جاتی ہے. وہاں کی مطلب بہت میجر لینگویج ہے وہاں کی. تو خیر ہندی سے تو چھٹکارا نہیں ہے. سری لنکا میں بولی جاتی ہے، برما میں بولی جاتی ہے. لیکن ہندی کا جو اصل رواج ہوا ہے اسی ہندی بیلٹ میں ہوا ہے. اس کو کاؤ بیلٹ، ہندی بیلٹ کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ گائے کی بہت زیادہ اہمیت ہے یہاں پر. ورنہ جو برہمن دراوڑین ہیں جو تمل ناڈ میں ہیں، کیرلا میں ہیں، وہ تو گائے کھاتے ہیں. وہ لوگ کرناٹکا میں ہیں، مہاراشٹر کے بہت سارے پارٹ میں ہیں، وہ بھی ہندو ہیں لیکن وہ گائے کو کھاتے ہیں. اوہو کہاں چلے گئے ہم، دیکھیے. وَيَتِمُّ ذَبْحُهَا فِي مَكَانٍ خَاصٍ يُعْرَفُ بِاسْمِ الْمَذْبَحِ، اور اسے ایک خاص جگہ میں ذبح کیا جاتا ہے جسے مذبح کہا جاتا ہے، یا جس کو مذبح کے نام سے جانا جاتا ہے. ثم توضع علیہ الاختام بعد سلخها، اس کے بعد کھال نکالنے کے بعد، یعنی ان کی کھال اتارنے کے بعد ان پر مہریں لگا دی جاتی ہیں. یعنی جو پروفیشنل انداز میں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ یہی طریقہ ہے. ثم توضع علیہ الاختام، اس کے بعد ان پر مہریں لگا دی جاتی ہیں. بعد سلخها، کھال اتارنے کے بعد. سلخہ یسلخو کے معنی ہوتے کھال اتارنا، تو اسکن، کسی چیز کی اسکن نکال لینا. اس کا انگریزی ٹرانسلیشن دیکھیے. هذا دکان الجزاری اللحامی، this is the butcher's shop. الذبائح معلقة بسلاسل حدیدیہ متینہ. الذبائح، the slaughtered animals،
الذبائح یہ ذبیحہ جو ہوتا ہے، ذبیحہ کو کاکس بھی بولتے ہیں، کاکس. The slaughtered animals are hung with strong iron chains. الجزار يقطع اللحم بسكينه الكبيرة. The butcher is cutting the meat with his large knife. ثم يفرمها وفق رغبة الزبائن. And then he chops it according to the customer's wish. یعنی ہر کسٹمر جیسا کہتا ہے گوشت بنانے کے لیے ویسا بناتا ہے. باہر ملکوں میں عجیب گوشت بنانے کا رواج ہے، یا تو بہت چھوٹے چھوٹے پیس کر دیتے ہیں، یعنی بہت چھوٹے چھوٹے کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں جو گوشت کا سائز ہوتا ہے سالن وغیرہ میں بنانے، گریوی وغیرہ کے لیے، اس سے ڈیفرنٹ بناتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور یا تو بہت بڑے بڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، یعنی ایک ایک پاؤ کا ٹکڑا کر دیتے ہیں بہت دفعہ، 200 گرام 150 گرام کا ہوتا ہے، اور یا تو بالکل چھوٹا ہوتا ہے. ہمارے یہاں جیسے متوسط سائز کا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. ثم يفرمها وفق رغبة الزبائن and then he chops it according to the customer's wish. وبعض اللحوم مختومة بالأختام الزرقاء والخضراء and some meats are sealed with blue and green seals. یعنی وہ اپنے حساب سے کچھ سیل لگا دیتے ہیں، اور خاص طور پر جو پیکٹ بن جاتے ہیں تو اس پہ خصوصی قسم کے سیل لگا دیتے ہیں. وهذه أختام الأطباء البيطريين الذين يفحصون الأبقار والجواميس والخراف قبل ذبحها. And these are the seals of veterinarians who examine the cows, buffaloes and sheep before slaughtering them. البیطری بولتے ہیں ویٹرینیرین کو، یعنی کہ وہ میڈیکل ایکسپرٹ جو جانوروں کو چیک کرتے ہیں، جانوروں کے ڈاکٹر. فَإِذَا كَانَتْ سَلِيمَةً سَمَحُوا بِذَبْحِهَا. If they are perfect, if they are sound, یعنی وہ جانور اگر صحیح ہیں، سَمَحُوا بِذَبْحِهَا، تو they allow them to be slaughtered. وَيَتِمُّ ذَبْحُهَا فِي مَكَانٍ خَاصٍ. And they are slaughtered in a special place يُعْرَفُ بِاسْمِ الْمَذْبَحِ, which is known as مذبح. یہ مذبح عربی کا لفظ ہے، اس کو انگلش میں بولتے ہیں سلاٹر ہاؤس، اور لوکل زبان میں یہاں کمیلا بولتے ہیں، ویسٹرن یو پی میں، یعنی دیوبند ہے، سہارنپور اور میرٹھ وغیرہ کے سائڈ میں جو ہے ایک کمیلے بولتے ہیں. بہت گندگی ہوتی ہے جہاں کمیلے ہوتے ہیں، کئی کلومیٹر تک بدبو آتی ہے، بہت خطرناک جو ہے. پرانا کوئی کمیلا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ شہر کی آبادی میں بھی آ جاتا ہے، چلتا رہتا ہے. اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ رولز ہونے چاہیے، کچھ دوری پہ بنائے جائیں. بہت زیادہ مطلب بے احتیاطی پائی جاتی ہے ہمارے ملک میں، اور کہیں بھی فیکٹری بنا لیتے ہیں. شوگر فیکٹریز، یہ جو دلی کی جو لائن ہے جو جاتی ہے یہاں جالندھر تک، بالکل مین راستوں پہ شوگر مل بنی ہوئی ہے. شوگر مل کی جو گندگی نکلتی ہے، لوگ روزانہ بدبو سونگتے ہوئے آتے جاتے رہتے ہیں. بھائی ایک دو دن جھیلا جا سکے جھیل لیا جائے، لیکن مدتوں ہمیشہ اور لاکھوں لوگوں کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو کوئی خیال نہیں رکھتا. اس کا خیال ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں. ایک دو کمپلین کر دی گئی نا تو بڑی بڑی فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں. And they are slaughtered in a special place which is known as a slaughterhouse. ثم توضع عليها الأختام بعد سلخها. And then seals are placed on them after they are skinned. اكتب 5 جمل عن كل من الحداد والحذاء والخياط والجزار. 5 جملے لوہار، موچی، ٹیلر یعنی درزی اور قصاب کے بارے میں لکھیں. Write 5 sentences about a blacksmith and the shoemaker and the tailor and the butcher. اسئلہ questions. ما هي اعمال الدهان؟ پینٹر کے کام کیا ہوتے ہیں؟ تو اب آپ کو یہ کہنا ہے کہ الدهان يدهن الابواب والنوافذ والجدران. ماذا رأيت في دكان الحذاء والخياط والجزار؟ یعنی کہ موچی، ٹیلر اور قصائی کی دکان میں، قصاب کی دکان میں آپ نے کیا دیکھا؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے. اس میں آپ کہہ دیجئے کہ شاہدت فی دکان الحذاء عمالا موزعین فی الدکان، اور پھر آپ پورا اپنا نقشہ کھینچیے. وفیہا منزدہ وعلیہا بعض الادوات مثل المنزعہ والمثقب والمطرقہ والمسامیر والقوالب والمخرز وغیرہ. اور پھر اس کے بعد جو دوسرے پیراگراف ہیں آگے خیاط کے بارے میں اور اسی طریقے سے قصاب کے بارے میں، وہاں جو ڈسکرپشن دیا ہے اسے آپ لے لیجئے. مثلا خیاط کے بارے میں کہیں رأیت فی دکان الخیاط منزدۃ کبیرہ وغیرہ، یہ سب کہہ لیجئے. تو اس طرح سے یہ سبق ماشاءاللہ مکمل ہوا. اب یہیں رکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.